إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. حامی قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سورۃ دخان کی ابتدائی آیات ہیں میرے بھائیوں. فرض عبادات کے علاوہ شریعت نے ہمیں نفلی عبادات کی تلقین بھی کی ہے، ترغیب بھی دی ہے. تاکہ بندہ جو فرض عبادات وہ کرتا ہے اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ نفلی عبادات کے ذریعے اس کو پورا کر کے بندہ اپنے مقام کو حاصل کر سکے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کے حوالے سے، نفلی عبادات کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب شروع ہوگا وہ نماز ہے. جس شخص کی مکمل طریقے کے ساتھ اس نے نماز ادا کی ہوگی، اس کی جو نفلی عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو الگ سے لکھ دو. اور اگر اس کے فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے کی دیکھو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت نفلی نماز اس کی ہے، تو اس کے فرائض کی کمی کوتاہی کو پورا کر دو. اور پھر ایک قاعدہ بتا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح جتنے بھی بندے کے اعمال ہوں گے اسی طرح اس کا حساب ہوگا. نفلی عبادت میرے بھائیوں معمولی عمل نہیں ہے. نفلی عبادت کے ذریعے بندہ رب تعالیٰ کا محبوب ترین پسندیدہ شخص بن جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نفلی عبادت کرنے والا بندہ جب نفلی عبادت کرتا ہے پھر اس کے اوپر ہمیشگی کو اختیار کرتا ہے، پابندی اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں کبھی کر لیا، کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، ایسا نہیں.
کہ نفلی عبادت جو بھی وہ کرتا ہے اس پر وہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وہ اس کا عمل رب تعالیٰ کے ہاں کیسا مقبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے نفلی عبادات میں اہم ترین عبادت ایک عبادت روزہ بھی ہے میرے بھائی۔ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے کا اجر ثواب کتنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے بھی اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ اس نے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کتنا دور کر دیتے ہیں، جتنا 70 سال کی مسافت ایک شخص طے کرتا ہے اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ نفلی روزے کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت ہے میرے بھائی۔ جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، میرے بھائیو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ عمران کے اندر رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے اس کو دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جہنم سے دور ہونے کے لیے میرے بھائیوں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی قسم کے نفلی روزے ہیں جن پر بندہ عمل کر کے بندہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ماہ رمضان کے علاوہ 7 قسم کے روزے ہیں جن پر بندہ عمل پیرا ہو کر جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ 7 قسم کے روزے کون سے ہیں میرے بھائیوں؟ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، یہ ہفتے کے 2 دن روزے، ہفتے میں 2 روزے آتے ہیں، پیر اور جمعرات کا دن۔ اسی طرح ایام بیعت کے روزے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے، اسی طرح میرے بھائیو صوم داؤدی ہے۔ صوم داؤدی کس کو کہتے ہیں؟ بندہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو شوال کے 6 روزے ہیں، اور پھر میرے بھائیو ماہ شعبان کے روزے ہیں۔ 7 اقسام ہیں نفلی روزوں کی جن کو بندہ اپنا کر جہنم سے دوری اختیار حاصل کر سکتا ہے۔ ان تمام قسم کے روزوں کی اہمیت، فضیلت، اجر و ثواب ہم اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ میں نے صرف یہاں پر ماہ شعبان کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے، بندے میرے بھائیوں بندوں کے اعمال لکھ رہے ہیں، کاتبین لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں ہر شخص کے ساتھ، چاہے کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، دھاریہ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ 2 کاتبین ہیں، لکھی جا رہے ہیں۔ جو وہ عمل کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، لکھے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ لکھی ہوئی رپورٹ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کس وقت، کس دن، کس مہینے پیش کی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ یومیہ ہے، دن کے اندر 2 بار پیش کی جاتی ہے، فجر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے ویکلی، جس کو ہم کہتے ہیں، ہفتے میں 2 بار پیش کی جاتی ہے، پیر کے دن، جمعرات کے دن۔ اسی طرح ایک رپورٹ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جس کو سالانہ رپورٹ کہتے ہیں، اور وہ کس دن، کس مہینے میں پیش کی جاتی ہے؟ ماہ شعبان ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسی لیے ماہ شعبان کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب آپ کو دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں کثرت سے آپ روزے رکھتے ہیں، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کے متعلق ہمیں بتائیے، آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان پڑنے کی وجہ سے لوگ غفلت کر جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ کے پاس
بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو، جب میرا عمل پیش ہو تو میری حالت، میری کیفیت کیا ہو کہ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ ماہ شعبان کو یہ فضیلت تھی، اس مہینے میں اکثر دنوں کے روزے رکھے جاتے، کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش اللہ تعالیٰ کے ہاں کیے جاتے ہیں، سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ لیکن دین سے غفلت اور صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ماہ شعبان کے حوالے سے ایسا عقیدہ متعارف کروایا گیا جس کا شریعت کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں۔ مثلا ماہ شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، لہٰذا اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، سونا نہیں چاہیے، جس کی دلیل سورۃ دخان کی ابتدائی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر۔ میرے بھائیوں، اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ رات ہے۔ اللہ اکبر! اس رات کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لہٰذا اس رات کو شب بیداری کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے متعارف کروایا جاتا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ سمجھیے اس حوالے سے، اس آیت میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے، اور اس سے مراد میرے بھائیوں شب برات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ کیونکہ آیت کے جملے کے اوپر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر کیا بتایا گیا؟ یہ مبارک رات کون سی ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کہاں نازل کیا ہے؟ کب نازل کیا ہے؟ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ اس سے یہ مراد لینا یہ شب برات ہے، لیلۃ المبارکہ سے شب برات مراد لینا میرے بھائیو یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا اور لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کو مضبوط فیصلے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ جس نے اس رات کو پا لیا، حاصل کر لیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے کھاتے کے اندر نیکیوں کے پہاڑ رکھ دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے، اس کو جنت کا داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مضبوط فیصلے، اور یہ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شعبان کی 15ویں رات کو نہیں ہوتے، یہ فیصلے لیلۃ القدر کی رات کو ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں اپنے اہل علم سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کر دیا۔ یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ ماہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا 15 شعبان کی رات شب برات کی رات ہے، اس رات کو عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ درست نہیں۔ شب برات یہ ماہ رمضان میں آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ ہے برات کی رات، جس نے اس کو حاصل کر لیا، پا لیا، اس کی برات ہو گئی، اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے 15 شعبان مغفرت کی رات ہے اور ہر شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے، اور جو دو مسلمان آپس کے اندر بغض رکھتے ہیں، ان کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مغفرت کو خاص شعبان کی ایک رات کے ساتھ منسوب کرنا میرے بھائیوں یہ عقیدہ بھی درست نہیں، کیونکہ مشرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پلید ہے، عقیدے کے لحاظ سے وہ نجس ہے۔ اور میرے بھائیوں مشرک کا کیا ٹھکانہ ہے؟ وہ ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا، کہاں اس کا ٹھکانہ ہے؟ سورۃ بینات کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم فیہا اولئک هم شر البریہ۔ بے شک جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جو وہاں پر جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ مشرک میرے بھائیو جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہے۔ اور میرے بھائیو دوسرا نقطہ بھی سمجھ جائیے، بغض رکھنے کے حوالے سے مغفرت کو ماہ شعبان کی ایک رات کے ساتھ منسوخ کرنا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی درست نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے اعمال ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے جن کے درمیان بغض ہوتا ہے، ان دونوں کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اعمال کی پیشی کے حوالے سے جہاں ہفتے میں 2 بار بندوں کے اعمال جو آپس میں بغض رکھتے ہیں مؤخر کر دیے جاتے ہیں، وہاں سالانہ رپورٹ جب پیش ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس کے اعمال کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ بھی سمجھ جائیے میرے بھائیوں، عام بندوں کی مغفرت کو بھی ایک رات کے ساتھ منسوخ کرنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے اس کی طرف سے کون ہے جو مجھے پکارے اس کی پکار کو قبول کیا جائے، کون ہے مجھ سے سوال کرے اسے عطا کیا جائے، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے، جو مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے مغفرت مانگے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لا کر اعلان کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اس کی رحمت دیکھیے، اس وقت تک بندوں کی وہ توبہ کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے جب تک کہ بندے کی جان غرغرے تک نہ آ جائے۔ وہ ساری زندگی گناہوں کی زندگی گزار رہے، جب مرنے لگے غرغرے تک اس کی جان آ جائے، توبہ کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک رات کے ساتھ مغفرت کو منسوخ کرنا یہ بھی میرے بھائیوں غلط عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مغفرت کو ایک رات کے ساتھ منسوخ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو، اس کی رحمت کو یہ شخص محدود کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت صرف ایک رات کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اسی طرح 15 شعبان کی رات کے حوالے سے عقیدہ پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر ہر انسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ 15 شعبان سے لے کر اگلی 15 شعبان تک جن کو مرنا ہوتا ہے ان کے نام کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جن کو پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے نام کے پتے نکل آتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ میرے بھائیوں من گھڑت ہے، اس کی کوئی دلیل صحیح احادیث کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دوسرا یہ عقیدہ صحیح احادیث کے، شریعت کے عقائد کے خلاف بھی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی اس نے تقدیر کو لکھ دیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی سمجھتے جائیے، جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کی تقدیر ظاہر کر دی جاتی ہے۔ کب ظاہر کر دی جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 مہینے بنتے ہیں۔ جب انسان کے دماغ کی تخلیق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس میں آ کر روح پھونکتا ہے، اس
جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس میں روح پھونکتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دو۔ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دو، کتنا رزق کھائے گا، اس کی عمر لکھ دو، کتنی عمر پائے گا، اس کے جو اعمال ہیں اس کے اعمال لکھ دو، یہ اعمال اچھے کرے گا برے کرے گا لکھ دو۔ چوتھی بات یہ خوش نصیب ہوگا بد نصیب ہوگا لکھ دو، یہ جنتی ہوگا جہنمی ہوگا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، کہتے ہیں 15 شعبان کو پتے نکل آتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں مرنے والے اور پیدا ہونے والے کے۔ اور میرے بھائیو عقائد کو درست کیجئے، موت کس شخص کی کب آتی ہے، کس وقت آتی ہے؟ میرے بھائیو اللہ کے مقرر فرشتے ان کو بھی پتہ نہیں، ان کو پتہ کب چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں حکم دے دیتے ہیں، فرشتے کو بتا دیتے ہیں، وہ وقت آ چکا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتے اس میں تاخیر نہیں کرتے، وہ پابند ہیں رب تعالیٰ کے حکم کے، وہ پھر مؤخر نہیں کرتے، نہ وہ گھڑی آگے جاتی ہے نہ وہ پیچھے مؤخر اس کو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز مسلمان بھائیو، 15 شعبان کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے اس رات کو روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں، اپنے پیاروں کا دیدار کرتی ہیں اور کچھ مطالبات کو رکھتی ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ خیرات کی جائے، صدقہ کیا جائے تاکہ ان کی روحوں کو جو ہے وہ سکون حاصل ہو۔ یہ عقیدہ میرے بھائیو اسلام کے اندر یہ عقیدہ نہیں، بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا میرے بھائیو؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کیوں نہیں آ سکتا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کے اور یہ دنیا کے اور اس کے درمیان ایک آڑ، ایک پردہ، ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ یہ کب تک کھڑی کر دی جاتی ہے؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ دیوار، یہ پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ مرنے والا دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بدکار شخص کی روح قبض ہوتی ہے، بندہ گنہگار تھا، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم سے لباس لایا جاتا ہے۔ یہ لباس ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے جو انتہائی بدبودار ہوتا ہے۔ اس کی روح کو اس ٹاٹ کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ راستوں میں فرشتے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ اتنی بدبودار روح کس کی ہے؟ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کی روح کو، اس کو جا کے علیین، اس کو سجین کے اندر جا کے بند کر دیا جائے۔ اس بد روح کو، بری روح کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ سجین کے اندر اس کو جا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ جب نیک روح، نیک بندہ، اللہ کا نیک متقی
तकवे वाला शख्स फौत होता है, उसकी रूह को जब निकाला जाता है उसके लिए लिबास लाया जाता है जन्नत से। ये लिबास कितना खुशबूदार होता है, इसकी रूह को उसके अंदर लपेट दिया जाता है, इसको आसमानों की तरफ लेकर जाया जाता है। मेरे भाइयों, रास्ते में फरिश्ते पूछते हैं इसकी खुशबू कितनी महकदार खुशबू होती है, इसकी खुशबू मुअत्तर कर रही होती है पूरी फिजा को। फरिश्ते सवाल करते हैं ये इतनी खुशबूदार रूह किसकी है, इसका तारुफ करवाया जाता है, रब ताला के सामने इसको पेश किया जाता है। रब ताला इरशाद फरमाते हैं इसको जाके इल्लीयीन में जाके रख दो। दो ठिकाने हैं मेरे भाइयों, सिज्जीन ठिकाना है, इल्लीयीन ठिकाना है। बुरे लोगों का ठिकाना सिज्जीन है, नेक रूहों का ठिकाना इल्लीयीन है। मेरे भाइयों, ये कब तक वहां पर रहेंगे? रूहें दुनिया में वापस आती हैं, ये अकीदा पाया जाता है। अल्लाह क्या फरमाता है, ये वहां पर रहेंगे कब तक? नेक रूह भी बद रूह भी कब तक रहेंगी? इला यौम युबासून, दोबारा उठाए जाने तक। अल्लाह अकबर। दूसरे मकाम पर मेरे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं इस दुनिया के हवाले से क्या बयान करते हैं, आखिरत के हवाले से क्या बयान करते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं कोई भी बंदा, अल्लाह का बंदा जो मर जाए और अल्लाह के पास कुछ नेकियां लेकर जाए, नेक अमाल लेकर अल्लाह ताला के सामने पेश हो, फिर वो इस दुनिया में आना पसंद नहीं करता, चाहे उसे दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है, जो कुछ इस दुनिया में है उसे दे दिया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो इस दुनिया में आने को तैयार नहीं सवाए एक शख्स के। वो शख्स कौन है? वो शहीद है मेरे भाई। शहीद के अलावा कोई शख्स मेरे भाइयों इस दुनिया में आने की, एक नेक शख्स आने की ख्वाहिश नहीं करता। बद शख्स के ऊपर अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते हैं, वो उसको कैद किए हुए हैं। दुनिया के कैद खानों से कुछ निकल कर दिखाई, ये तो अल्लाह का कैद खाना है। अल्लाह अकबर। लिहाजा रूहों का दुनिया में दोबारा वापस आना मुमकिन ही नहीं। क्यों मेरे भाइयों? रूह अगर फासिक फाजिर है तो इसका ठिकाना सिज्जीन है, और अगर नेक है तो उसका ठिकाना इल्लीयीन है। दोनों पर अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते पहरेदार मुकर्रर हैं। इसी तरह 15 शबान के हवाले से मेरे भाइयों लोग एक अमल करते हैं, चरागा करते हैं। किसका चरागा? घरों को चरागा रोशन करते हैं, मसाजिद को रोशन, मोमबत्तियां, बत्तियां, लाइटें उसको रोशन करते हैं, रास्तों को चरागा कर कर सजाते हैं, पहाड़ियां बनाते हैं और इन पर फिर मुख्तलिफ किस्म की खुराफात करते हैं। कोई कवाली लगा कर बैठा होता है, कोई फहाशा गाने लगा कर बैठा होता है, और ये काम वो नेकी समझ कर रहे होते हैं। उनसे पूछिए ये काम क्यों कर रहे हैं, वो बोलते हैं आज शब बारात है, हम इसको नेकी समझते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इन लोगों को तब पता चलेगा, क़यामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर पर खड़े होंगे, अपनी उम्मत को वो पानी पिला रहे होंगे। मेरे भाइयों, ऐसी कौम को जिन्होंने दीन के अंदर बिदआत को ईजाद किया, दीन के अंदर बिदआत को ईजाद करने के बाद फिर उसको दीन का हिस्सा मुकर्रर कर कर उस पर अमल करते रहे और उसको नेकी समझते रहे। क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर ऐसे लोगों को रोक दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या बयान करते हैं? मैं कहूँगा ए अल्लाह ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत है। सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अजमाइन क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल आप कैसे पहचानेंगे ये आपकी उम्मत है? आप कहेंगे मेरी उम्मत की एक निशानी होगी, किसी उम्मत में नहीं होगी। इनके जो वजू के अज़ा में चमक रहे होंगे, मैं वहां से पहचान लूंगा ये मेरी उम्मत है। तो मेरी उम्मत के बारे में बताया जाएगा मुझे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं पता इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या चीजें ईजाद की हुई हैं। उनको दीन का हिस्सा बनाकर, उसको दीन समझकर, उसको उस पर नेकी सवाब समझकर उस पर अमल करते रहे। अल्लाह अकबर। 15 शबान की रात को चरागा करना दीन समझकर ये बिदत है, और अगर दीन समझकर नहीं करते फिर भी मेरे भाइयों ये फजूल खर्ची है। दोनों सूरतों में ऐसा शख्स मुजरम है। क्यों? फजूल खर्ची करने के बारे में, फजूल खर्ची करने के बारे में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन।
फजूल खर्च, अल्लाह ताला क्या बयान करता है? खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता फजूल खर्ची करने वाले को। मेरे भाइयों, अगर ये ऐसा शख्स बिदअत इजाद करने वाला अगर उसको दीन समझकर अमल करता है तो ये बिदअत है, और अगर उसको वैसे कर रहा है अपनी ख्वाहिश के हवाले से तो मेरे भाइयों फिर ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची के बारे में भी अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद ही नहीं करता। मेरे भाइयों, 15 शबान के हवाले से जो अकीदा मंसूब है हमारे मुआशरे के अंदर, इससे एक बात समझ आती है। वो बात क्या? कि बंदा चंद दिन के अंदर, चंद दिनों का, चंद रातों का, चंद घंटों का वो इबादत गुजार बने, चंद दिनों की इबादत कर ले, चंद रातों की इबादत कर ले, तो उसकी निजात के लिए काफी है। ये अकीदा समझ आता है। जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने जिन्न और इंसानों को पैदा किया है, तख्लीक किया है, किस लिए? अपनी इबादत के लिए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। इबादत किसको कहते हैं? एक जुमले के अंदर मेरे भाइयों इबादत का मफ़हूम समझिए। फरमाबरदारी को इबादत कहते हैं। मेरे भाइयों, फरमाबरदारी कब है? सारी रात क़याम करना है, नहीं करना, नबी अलैहिस्सलाम से सीखना है, पूछना है, अहादीस से देखना है। इबादत होगी जब आपके तरीके के मुताबिक होगी। मेरे भाइयों, रोज़े रखने हैं, किस दिन रोज़े रखने हैं? रमज़ान मुबारक के अलावा किस किस दिन रोज़े नहीं रखने? नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खाली जुमे का दिन रोज़ा ना रखो, ना रखना इबादत है। मेरे भाइयों, पीर के दिन रोज़ा रखना इबादत है, जुमेरात के दिन का रोज़ा रखना इबादत है, अय्याम बैत के रोज़े रखना इबादत है। मेरे भाइयों, ये नमाज, ये हमारे फ़राइज़ जो हम अदा करते हैं, शायर इस्लाम पर हम अमल करते हैं, कुर्बानी करते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, रमज़ान मुबारक के हज उम्रा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। मेरे भाइयों, ये इबादत है। मेरे भाइयों, निकाह हम करते हैं, इबादत है। जमा करते हैं बीवी के साथ, सोना जागना, ये इबादत है। ये इबादत कब बनेगी? जब नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक होगी, फरमाबरदारी होगी, ये इबादत है। वरना मेरे भाइयों, ये सारे के सारे अमाल हमारी, मेरे भाइयों, गिरफ्त का सबब बनेंगे। अल्लाह अकबर। आखिरी बात वो क्या? नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और एक शख्स आकर नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद आकर आपको सलाम करता है, आप उसको कहते हैं इरजी फसल्ली, वापस आ जाकर नमाज पढ़। वो दोबारा जाकर नमाज पढ़ता है, फिर आता है, आकर सलाम करता है, आप उसको फिर उसके सलाम का जवाब देते हैं, उसको फिर कहते हैं इरजी फसल्ली, वापस आ जाकर नमाज पढ़। वो शख्स 3 बार ये अमल करता है। आखिर क्या कहता है? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बेहतर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। कहा, मुझे बताइए नमाज कैसे पढ़नी है। आपने उसको बताया नमाज पढ़ने का तरीका। तू जब नमाज के लिए खड़ा हो, तकबीर कह, अल्लाह अकबर कहकर नमाज, जो तुझे कुरान याद है, जो तुझे आता है, जितना तू पढ़ सकता है उसको तू पढ़। पढ़ने के बाद फिर तू रुकू कर, और रुकू अच्छी तरह कर, रुकू कर अच्छी तरह कर, फिर तू सजदे में जा, फिर सजदा अच्छी तरह कर, और इसी तरह पूरी नमाज को अदा कर। आपने उसको नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाया, उसने अमल किया, और इस अमल को, इस फरमाबरदारी को इबादत कहते हैं। जब अपनी मर्जी से कोई भी अमल करेगा, कोई भी बंदा करेगा, उस शख्स ने नमाज पढ़ी है, फराइज अदा किया है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? इरजी फसल्ली, अपनी नमाज को लौटाओ जाकर, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। क्या मतलब? नबी अलैहिस्सलाम से जो भी अमल करना है, जिसको हम दीन समझते हैं, दीन समझकर अमल करते हैं, वो मेरे भाइयों हमें कुरान और सुन्नत से वो देखना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, अमल करना होगा।
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمع کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم اقم علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون